मदारिस व मकातिब के उलमाए किराम मुतवज्जा हों। हमारे यहाँ दीनियात बैग, स्कूल बैग, सफर बैग, ऑफिस बैग, फाइल बैग के अलावा हर तरह की बैग ऑर्डर के मुताबिक फ्रेश व मेयारी मटेरियल्स में तैयार करके दी जाती है। बैग पर मकातिब व मदारिस का नाम भी प्रिंट किया जाता है। सलमान बैग सेंटर, हमारा पता है गुलशेर नगर, गली नंबर 1, घर नंबर 1819, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ऑर्डर के लिए राब्ता करें सलमान भाई बैग वाले। मोबाइल नंबर है 93 70 70 62 74। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت کی طرف بیان کرتے ہیں۔ جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا۔ ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر اور پاک ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر آپ مجھ کو دکھا دیں تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں، اس پر بھی قادر ہیں۔ لیکن جب تک ان پر عذاب نہ آئے آپ ان کی بدی کا دفعہ اچھے برتاؤ سے کرتے رہیے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو۔
خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی یہ چند آیات ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ چونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی بڑائی کے متعلق باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ رب العزت پر یا اللہ رب العزت کی طرف جو باتیں منسوب کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے۔ ہر عقیدے کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، چنانچہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، بے شمار ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تو ایک ہے، لیکن جیسا ایک انسان اہل و عیال والا ہوتا ہے، جیسا ایک انسان کا اپنا کنبہ، اپنا خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے، بعین اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا بھی ایک کنبہ ہے، خاندان ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر ان باتوں کی تردید اور نفی کی ہے۔ یہاں پر جو درس قرآن کی جو پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ عیسائی اس دنیا میں ایسے ہیں جن کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی ہے، تردید کی ہے کہ اللہ کو خاندان اور قبیلے کی، اولاد کی، بیوی کی، بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے باپ کی طرح جو ہے مجاسنت اختیار کیے ہوتا ہے، یعنی جیسا باپ ہوتا ہے اسی کی شکل لیے ہوئے اس کا بیٹا بھی اس دنیا میں آتا ہے۔ بعض مرتبہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھیں بالکل اس کے والد کی طرح ہے، اس بچے کا چہرہ بالکل اس کے والد کی طرح ہے، اس بچے کے بدن کے اعضاء اس کے والد کی طرح ہے۔ تو بچے جو ہیں والد کی مجاسنت اختیار کیے ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیٹا اللہ رب العزت کا ہو تو کیا بعید ہے کہ کیا وہ اللہ رب العزت کی مجاسنت اختیار نہیں کیا ہوگا، اور اللہ رب العزت مجاسنت سے، مماثلت سے پاک ہے کہ اللہ رب العزت کے مماثل اور برابر ہم شکل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی شکل و صورت کی طرح کسی کی شکل و صورت نہیں، تو اسی کی تردید اور نفی کی کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ اور خاندان اور کنبہ نہیں ہے۔ آگے کہا کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہوتا، کوئی شریک ہوتا تو وہ اپنے تصرفات کے اندر اختلاف کرتا۔ یہ بھی مشہور بات ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چاہت اور منشا کے مطابق مخلوق کو فائدہ دیتا، اور بعض مرتبہ ان میں تصادم اور ٹکراؤ ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ آج بارش برسنا چاہیے تو دوسرا کہتا کہ آج بارش نہیں برسنا چاہیے، تو اس طریقے سے مخلوق پیاسی مر جاتی۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور پارٹنر ہوتا تو یہ نقصان کی بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، الہ کہتے ہیں رب کو، تو کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک اور اس کے ساتھ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے،
ہے وہ تنہا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں. اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ. اگر ایسا ہوتا تو ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر کے علیحدہ ہو جاتا. وَلَعْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور فرمایا کہ ایک خدا دوسرے خدا پر حملہ کر دیتا. وَلَعْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کا وتیرہ ہے. ایک بادشاہ اپنی سلطنت اور اپنی مملکت میں خوش نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مملکت، اس کی حکومت ایک ملک سے دو ملکوں کی طرف پہنچے، ایک ریاست سے کئی ریاستیں اس کے زیر قبضہ آئے. یہ دنیا کے بادشاہوں کی سوچ ہوتی ہے. تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ وَلَعْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. بعض خدا جو ہے بعض خدا پر حملہ کر دیتا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا کسی کو پارٹنر نہیں بنایا کہ مخلوق نقصان سے دوچار نہ ہو، مخلوق پر کوئی آفت سماوی ہو یا ارضی ہو، اس سے جو ہے مخلوق بچے. اور آپس کے جو ہے وَلَعْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کی چڑھائی اور جنگ جب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نقصان مخلوق کو ہوگا، اس سے بھی مخلوق محفوظ رہے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ رب العزت اس سے پاک ہے جس کا الزام یہ اللہ پر لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام الزامات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی الہ نہیں ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے. سبحان اللہ عما یصفون. آگے کہا عالم الغیب والشہادہ. اللہ رب العزت غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں اور شہادہ کھلی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ رب العزت ظاہر اور باطن ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، یہ بات مشہور ہے. لیکن ظاہر اور باطن یہ ہم مخلوق کو سمجھایا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی نگاہوں کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ ہم چھپی ہوئی باتوں کو بھی دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے ہماری نگاہ میں وہ طاقت نہیں رکھی ہے، بلکہ حد ہوتی ہے وہیں تک انسان دیکھتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اس کو دکھتا نہیں ہے، اس سے آدمی جو ہے محروم ہے. تو ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف یہ بات منسوخ کی گئی کہ اللہ رب العزت ہر ظاہر اور باطن چیز کا علم اللہ کو ہے. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی واقعہ دنیا کا چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے خالق ہونے کی، اللہ کے طاقتور ہونے کی نشانی ہے، اور انسان کے کمزور اور ضعیف ہونے کی نشانی ہے کہ ایک حد کے آگے اس کو دکھائی نہیں دیتا، اندھیرے میں اس کو گڑا نظر نہیں آتا، اور روشنی اگر نہ ہو، اندھیرا ہو جائے تو وہ اپنے مکان میں پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی بینائی ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اندھیرے میں اس کی آنکھیں کام نہیں کر سکتی. یہ انسان کی کمزوری کی اور اس کے عجز کی علامت اور نشانی اور پہچان ہے. اور اس کے برخلاف اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے وہ ظاہر ہو، اس کا عالم ہے، جاننے والا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفیہ میں گزرے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے واقعات اور حوادث پیش آئے ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں. چنانچہ ایسی باتیں جب ان کے سامنے پیش آئی یا ان کو اس بات کا علم ہوا کہ فلاں شہر میں ایسا آدمی ہے جو اللہ کی ذات عالی کا منکر ہے، تو آپ نے اپنے علم کی روشنی میں اس کو سمجھایا.
آپ کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے فلاں شہر میں رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے متعلق اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ عالم الغیب نہیں ہے، چنانچہ وہاں کے علماء نے جس شہر میں یہ رہتا تھا وہ آدمی اس کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کو عالم الغیب نہ کہو، بلکہ اس کی وجہ اس نے بیان کی کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز سے اس کے سامنے آیا ہے، اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب نہیں ہے۔ تو ایک بات اس نے صحیح کہی اور دوسری بات غلط کہی۔ پہلی بات یہ کہا کہ اس لیے میں اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں مانتا ہوں۔ علماء نے سمجھایا کہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے۔ تو وقت کے جو علماء تھے انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا۔ آپ مشہور صوفیہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسلوں میں سے آپ ہیں، چنانچہ آپ نے جب وہ خط کو دیکھا کہ کچھ علماء نے آپ کی طرف وہ خط لکھا ہے، تو وہ خط پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بے اختیار رگ فاروقی میری جو ہے رگ فاروقی اس بات سے جو ہے بھڑک اٹھی۔ وہ فارسی زبان میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ وہ خط کو پڑھنے کے بعد میری رگوں کے اندر جو فاروقی خون دوڑ رہا تھا وہ بھڑک اٹھا، اور میں نے لکھا کہ ظالم، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کا تعارف قرآن مجید میں عالم الغیب کہہ کے کروایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو عالم الغیب کہا ہے، اور علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اور تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب نہیں ہے۔ اور کہا کہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں، ہر ظاہر بات کو جانتے ہیں۔ انسان سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اس سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، تو اس کا علم اس کو نہ ہو، یہ انسان سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا۔ تو اس کے متعلق کہا کہ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت ان کے شرک سے بہت منزہ ہے اور پاک ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی جی آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ جس عذاب کا وعدہ آپ نے کفار اور مشرکین سے کیا ہے، اگر وہ عذاب آپ ان پر نازل فرمائے بھیجیں تو فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے آپ ان ظالموں میں سے نہ کیجیے۔ قرآن مجید میں ایک دو آیت نہیں بلکہ بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں پر نزول عذاب کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آیات قرآنیہ میں صرف عذاب کو نازل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس کا کوئی وقت، اس کا کوئی دن متعین نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں وقت اللہ کے نافرمان بندوں پر عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں کے متعلق کہا کہ اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات کو جو نہیں مانتے ہیں، ہم ایسے لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی گئی کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ میرے رب جب آپ اپنے عذاب کو ظالم لوگوں پر نازل فرمائیں تو مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت کے نبی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے،
علماء نے لکھا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کے نعوذ باللہ وہ مستحق اور حقدار نہیں ہوتے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک اور اہل ایمان تک یہ دعا پہنچائی گئی، اس لیے کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ جہاں بدکاروں کو، گناہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہیں پر بعض مرتبہ نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نسخہ نبی کے ذریعے امت کو سمجھایا اور بتلایا ہے کہ اگر ایسے حالات تمہیں دکھائی دے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی لوگ کھلا کھلا کر رہے تھے اور اللہ کی گرفت اور پکڑ ان پر آئی، تو یہ دعا کیجیے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھے، اور اگر آدمی عذاب جو اللہ کا آیا ہے اس میں اگر انتقال بھی کر جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کل آخرت میں جب دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ ہمیشہ کے عذاب کا حقدار نہیں ہوگا، برخلاف وہ کافر شخص کے کہ جو کافر اور مشرک بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا تھا، بدکاری کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا تھا، کل آخرت میں جب دوبارہ اس کو حیات اور ہمیشہ کے لیے زندگی دی جائے گی تو وہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور وہ آدمی جو بندے مومن تھا، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اس دعا کو پڑھنے والا تھا، اللہ اس کو ہمیشہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اذا اردت بقوم فتنة توفنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ آپ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہے تو اس سے پہلے مجھ کو اس دنیا سے جو ہے اپنے پاس بلا دیجیے، توفنی الیک غیر مفتون، آپ جو ہے اپنے عذاب کو نازل کرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیجیے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یہ عذاب کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے ہم وقت سے پہلے بھی لوگوں پر بھیج سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ نبی اکرم، نبی رحمت، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ بے رحمی کا جواب رحم دلی سے دیجیے، آپ بے انصافی کا جواب انصاف سے دیجیے، آپ جو ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیا آپ ان کے ساتھ رحم دلی کیجیے۔ گویا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی، اور مکارم اخلاق پر آپ نے 100% عمل کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بے رحمی کا جواب رحم دلی سے دیا، آپ نے غصے کا جواب نرمی سے دیا، آپ نے غصے کا جواب، آپ نے برائی کا جواب برے انداز میں نہیں دیا، آپ کے ساتھ کسی نے بے رحمی کی تو آپ نے اس کے ساتھ بے رحمانہ، بے رحمی کا انداز اختیار نہیں کیا۔ تو مکارم اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے گئے اور بتلائے گئے، اور اس پر آپ نے عمل کیا۔ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے تو سمجھدار، عقل مند انسان کی علامت اور یہ پہچان ہے کہ وہ مکارم اخلاق سے پیش آتا ہے، چاہے اس کا دشمن کیسے ہی ہو۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک بڑی اہم کتاب مثنوی لکھی ہے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور راستے میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو پہلا شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے
اگر تو مجھ کو ایک بات کہے گا تو میں تجھ کو 10 بات سناؤں گا۔ تو مولانا رک گئے اور رک کر کے دیکھنے لگے تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس شخص سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اگر تم مجھ کو 10 بات بھی سناؤ تو میں اس کے جواب میں تمہیں ایک بات بھی نہیں کہوں گا۔ تو یہ مکارم اخلاق کی بات ہے۔ اچھے آدمی اور دیندار آدمی کی علامت اور پہچان ہے کہ وہ بے رحمی کا جواب رحم دلی سے دیتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم میں سے کون شخص ہوگا جو ناواقف ہو؟ مجاہد آزادی ہے اور ہمارے اپنے ملک کے عظیم قائد اور رہنما گزرے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنے ہر میدان عمل میں ایک لوہا منوایا ہے۔ جہاں آپ خطیب بے مثال تھے وہیں آپ مفسر قرآن تھے۔ آپ کی وعظ و نصیحت سننے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ آپ کی قلم کی روانی عدیم المثال تھی۔ تو ہر شعبے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثال چھوڑی ہے، اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ مکارم اخلاق کی بات آئی تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ چنانچہ جب آپ کو اس ملک کے اندر ایک سیاسی پارٹی کا صدر بنایا گیا تو چند دنوں کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کو تقسیم کرنے کی بات آ گئی۔ چنانچہ تقسیم ہند کے معاملے کو لے کر کے بڑے بڑے علماء بے چین تھے۔ بعض علماء کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو یہ ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کے آباد ہونا چاہیے، اور بعض علماء اس کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر اور وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا اور اس ملک سے پریم اور محبت کی بات لوگوں کے دلوں میں پہنچائی۔ چنانچہ محمد علی جناح صاحب جو بڑے مشہور اور معروف اور جنہوں نے پڑوسی ملک کی بنیاد رکھی ہے، تو محمد علی جناح صاحب نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک اہانت بھری بات کہی جس سے آپ کی گستاخی ہو سکتی تھی۔ کہا کہ ابوالکلام آزاد شو بوائے آف کانگریس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک مسخرہ آدمی ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی کی شان میں جناح صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ایک مسخرہ آدمی ہے، یہ ایک ڈمی ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ملک کو تقسیم ہوگا تو مسلمانوں کو اپنے حقوق ملیں گے۔ چنانچہ جب مولانا کے بارے میں یہ بات کہی گئی تو مولانا جس سیاسی جماعت کے قائد اور صدر تھے اس صدارت سے آپ نے استعفیٰ دے دیا، اس لیے کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ ایک ڈمی ہیں، آپ استعمال ہو رہے اور مسلمانوں کو جو ہے اس ملک کے اندر پریشان کرنا چاہتے، اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں چل رہی ہیں یہ جو ہے اپنی دکان چلانے کے لیے اس کو عزم کر رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا نے جو ہے اپنے عہدے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اگر آپ اپنے عہدے صدارت سے مستعفی نہیں ہوتے تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس ملک کا پہلا وزیر اعظم مسلمان ہوتا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد ہوتے۔ چنانچہ آپ بڑے خطیب بے مثال آدمی تھے، تو جناح صاحب نے جب یہ بات کہہ دی کہ یہ ایک مسخرہ آدمی ہے، قوم کو بیچنے والا آدمی ہے، تو آپ نے اس پر صبر کیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ کی قلم ایسی زبردست تھی کہ آپ کا جواب جناح صاحب کو آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیجئے، جو الزام انہوں نے آپ پر لگایا ہے آپ اس کا دفاع کیجئے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ان کی شخصیت تھی، جو انہوں نے کہا یہ ان کا ظرف تھا، ان کے اندر جو قابلیت تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اور قرآن مجید کا یہ حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اے لوگوں تمہارے ساتھ کوئی برا کرے، کوئی تمہیں بری بات کہی
کوئی تمہارے دل کو دکھائے تو تم اس کے دل کو مت دکھاؤ، تم مکارم اخلاق سے پیش آؤ۔ مولا آزاد نے کہا کہ میں اس آیت پر عمل کروں گا، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا، میں بے ہدی بات کا جواب بے ہدے انداز میں نہیں دوں گا۔ یہ مولانا کی بات تھی۔ چنانچہ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے جو وہ آپ کی نسبت کہا کرتے، ہمارے نبی کی نسبت وہ کہا کرتے تھے یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، مفتری ہے، جادو زدہ ہے۔ اللہ فرماتے یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجیے، بلا وجہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لگانے دیجیے۔ آپ جو ہے ان کے ایسے الفاظ کا جواب اسی الفاظ میں نہ دیجیے، یہ مطلب ہے نحن اعلم بما یصفون۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہوا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھائیوں نے درس قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی ہے، تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہم تمام کے رزق میں، علم میں خوب وسعت اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کو آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ اگر ہمارا عذاب آپ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے اللہ آپ کے عذاب کے اثرات یقیناً آج ظاہر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ ہم بھی وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کے نبی کو آپ نے سکھلائی تھی، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین پڑھتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں ظالموں میں اور ایسی جماعت میں شامل نہ کیجیے جن پر آپ کا غصہ ہوتا ہے، جن پر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو لوگ گمراہ ہیں۔ اے اللہ ایسی جماعت سے، ایسے ظالموں سے اور ان کی گمراہ کن جماعت سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائیے، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرمائیے، ہمارے ہاتھوں کو سخاوت عطا فرمائیے، ہمارے پیروں کو ثابت قدمی اور عبادت کے لیے چلنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، کمزوروں کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن مجید پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے جیسا تھا مانگنے سے رہ گیا دینے کے فیصلے فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔